للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روح له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلك هو الفضل الكبیر. صلوات پڑھنے محمد. خدا بند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. اس کی بارگاہ میں دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بک یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین. الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا صلی علی محمد و آل محمد. خدایا ہم سب کے، ہمارے بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، والدین کے، جن کے حق میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے ان کے سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. خدایا ہمارے آقا مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو مولا کی اور اپنی اہل بیت علیہ السلام کی سب کی تا قیامت خدایا معرفت، محبت و ولایت عنایت فرما. مولا کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے. خدایا ہم سب کو رزق حلال واسع عنایت فرما، مادی و معنوی رزق عنایت فرما. بیماروں کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما. جن بیماروں کو آپ جانتے ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں، خدا اپنی بارگاہ سے صحت و سلامتی، شفا کامل عنایت فرما. خدا ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما. حقیقی عزادار سید الشہداء بننے کی توفیق عطایت فرما. خدایا ہمیں اہل قرآن قرار دے. خدا دشمنان قرآن کو نیست و نابود قرار دے. خدا وہ دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے بھول گئے ہیں یا غافل ہیں یا توجہ نہیں ہے، وہ چیزیں جو ہمارے لیے اچھی ہیں اور ہمیں چاہیے، ہماری ضرورت ہے، خدا عطا فرما. خدا مومنین کے دلوں میں جو دعائیں ہیں جن کی ترجمانی نہیں کر سکا ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خدا مظلومین عالم کی نصرت فرما، خصوصاً پارا چنار کے مظلوموں کی نصرت فرما. خدا زمان غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور انہیں انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. خدا ہمارے جوانوں کو عفت و پاک دامنی عنایت فرما. خدا ہمارے جوان بچے اور بچیاں فرق نہیں پڑتا ہے، لڑکوں کو بھی پاک دامنی کی اور عفت کی ضرورت ہوتی ہے. خدا ہم سب کو عفت و پاک دامنی عنایت فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. دیکھیے میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی جو معرفت ہے وہ چند طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے حواس کے ذریعے سے معرفت جو انسان کو حاصل ہو. ایک ہے عقل کے ذریعے سے جو معرفت حاصل ہوتی ہے. معرفت کی ایک اور قسم ہے جسے کہتے ہیں علم حضوری. وہاں پر کانسیپٹس نہیں ہوتے، حقیقتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. کس طرح سے حقیقتیں ہمارے وجود کا حصہ بنتی ہیں؟ کس طرح؟ مثلاً کوئی شخص، اس کے وجود میں کس طرح سے سخاوت آتی ہے،
اس کے وجود میں کس طرح سے عدالت خواہی آتی ہے، کیسے اس کے وجود میں تقوی آتا ہے، کیسے اس کے وجود میں وفا، جتنی بھی آپ کمالات گنتے چلے جائیے، یا دوسری جانب رذائل، کیسے ایک شخص جھوٹا بنتا ہے، کیسے ایک شخص بخیل بنتا ہے، مثلا کیسے ایک شخص غیر متقی بنتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، دو چیزیں، ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتی ہے صفت، ایٹریبیوٹ۔ ایک ہے ایکشن اور ایک ہے ایٹریبیوٹ، ایک ہے عمل یا فعل اور ایک ہے صفت۔ یہ جتنے بھی ہم اعمال انجام دیتے ہیں، در حقیقت یہی عمل اگر تکرار کے ساتھ انجام پایا جائے ہماری صفت بنتا ہے۔ کوئی شخص ایک مرتبہ سخاوت والا کام کرے، کوئی نہیں کہتا یہ سخی ہے۔ کوئی شخص ایک مرتبہ شجاعت والا کام کرے، کوئی نہیں کہتا یہ شجاع ہے۔ کوئی شخص ایک مرتبہ تقوی والا کام کرے، برائی سے بچے، حرام سے بچے، کوئی نہیں کہتا یہ متقی ہے۔ جب یہی عمل تقوی والا کوئی شخص بار بار انجام دے تو یہ عمل صفت کی شکل میں تبدیل ہو کے اس کے وجود کا حصہ بنتا ہے۔ اب یہ پھر سخاوت انجام دینے والا نہیں ہوتا، یہ سخی ہو جاتا ہے۔ یہ بہادری انجام دینے والا نہیں ہوتا، یہ بہادر ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل صالح کرنا، ایک ہوتا ہے خود صالح ہو جانا۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قرآن نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں صالحین میں داخل کر دیں گے۔ جب کوئی ایمان لائے، عمل صالح انجام دے اور اس کو انعام دیا جائے تو جو کچھ وہ ہے اس کے علاوہ کچھ ہونا چاہیے نا انعام کے طور پہ۔ تو عمل صالح تو انجام دے رہا تھا، لیکن اب اسے صالحین میں سے بنا دیا جائے گا۔ عمل صالح انجام دینا اور چیز ہے، صالح بن جانا، صالحین میں سے ہو جانا یہ اور بات ہے۔ انبیاء نے فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، آخری عمروں میں اپنے وہ فرمایا کرتے تھے، خدا سے دعا کرتے تھے خدا ہمیں صالحین میں سے، کونوا مع الصادقین۔ کوئی ایک دو مرتبہ سچ بولے اس کے ساتھ ہونے کا حکم نہیں دیا، کہا وہ جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو ایک آدھ مرتبہ سچ بولتے ہیں ان کی بات نہیں ہے، وہ جو سراپا سچ ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ جتنی بھی ایک دفعہ جھوٹ بولنے سے کوئی جھوٹا نہیں بن جاتا، ایک دفعہ خدا نہ کرے کوئی اور کام کرنے سے، برا کام، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صفت اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ مثلا شارب الخمر، شراب پینے والا، ایک دفعہ سے نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ام الخبائث کہا گیا ہے شراب کو۔ آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہوتا ہے معاشرے سے اس کی قباحت ختم ہو رہی ہے، مبتلا ہو رہا ہے ہمارا معاشرہ۔ اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ نہ جانے کس طرح کا زمانہ ہے، اگر ہم لوگ اہل بیت علیہم السلام کے در پہ نہ آئے اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ہماری ترجیحات میں نہ ہوا عملی اعتبار سے، نہ جانے ہم لوگ کس قدر مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ حجاب کرنے سے کوئی باحجاب نہیں بنتا ہے، ایک دفعہ عفت کرنے سے، عفت اور پاک دامنی کا کوئی کام کرنے سے کوئی عفیف نہیں بنتا ہے، پاک دامن نہیں بنتا ہے، بار بار یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ ایسے تھوڑی ہے کہ محرم کے 10 دن ہیں، چلو ان دنوں میں تو میں نے حجاب کر لیا، بڑے حجاب کر کے میں مجلس میں آ جاؤں اور اس کے بعد جیسے ہی محرم ختم ہوا تو پھر وہی پرانا۔ ایسے کوئی باحجاب نہیں بنتا ہے۔ بار بار اس طرح سے عفت اور پاک دامنی اور حجاب بہرحال ایک نہایت اہم چیز ہے جس میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں، ہمارا معاشرہ مبتلا ہو رہا ہے۔ علامہ علی نقی صاحب کیا خوبصورت شخصیت تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون اگر ایک گھر میں تنہا ہو، اس گھر میں کوئی بھی نہ ہو، ایک کمرے میں تنہا ہو، اس کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے اور اس نے نماز پڑھنی ہے،
تو خدا اسے کس روپ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ پورے حجاب میں آئے گی تو خدا کو اچھی لگے گی. وہ خدا جہاں کوئی نامحرم نہیں ہے، اس کے سامنے، خدا کے سامنے حاضر ہونا چاہتی ہے تو وہ اسے اس طرح دیکھنا چاہتا ہے. جب یہ خاتون باہر نکلے گی تو کیا بغیر حجاب کے دیکھنا پسند کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہم اگر خواتین، بچیاں، بہنیں حجاب کریں گی، خدا کو اچھی لگیں گی، خدا کو اچھی لگیں گی. اور آج کل کے معاشرے میں کیا خوش قسمت ہیں وہ لوگ، وہ بچیاں جو حجاب کرتی ہیں. واقعاً خوش قسمت ہیں، واقعاً خدا نے انہیں توفیق دی ہے. ڈر یہ ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ توفیق سلب ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایک ایسا دوستی کے نام پر گمراہ کرے اور یہ توفیق سلب ہو جائے. بہرحال تو اصل یہ نہیں ہے، یہ نہ سوچئے کہ میں یہ کہوں کہ اگر حجاب نہ کیا تو فلاں مثلاً عذاب ہوگا. وہ اپنی جگہ پر درست باتیں ہیں، وہ کوئی غلط باتیں نہیں ہیں. میں ایک اور بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بچی حجاب کرے گی تو خدا کو اچھی لگے گی، جناب زہرا کو اچھی لگے گی، جناب زینب سلام اللہ علیہما انہیں اچھی لگے گی. کیا ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے ہم انہیں اچھے لگے ہیں؟ امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ یاد رکھیے، یہ صرف بچیوں کے لیے نہیں ہے، لڑکیوں کے لیے نہیں کہ انہوں نے حجاب کرنا ہے. لڑکوں کو بھی کہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو، اپنی نگاہیں نیچے رکھو. یہ تھوڑی کہ انہوں نے حجاب کرنا ہے تو بس نہیں، دونوں کو البتہ کہا گیا ہے کہ آپ نے نگاہیں نیچے رکھنی ہیں، خواتین کو بھی مردوں کو بھی. ہم جو عمل بھی انجام دیتے ہیں عزیزان، جو بھی عمل انجام دیتے ہیں، اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا، اشارہ کیا تھا. مثلاً جھوٹ بولنے کا ظاہر کیا ہے؟ ایک غلط بات. اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا باطن روایت میں آیا ہے کہ انسان کے وجود سے بری بو خارج ہوتی ہے جو فرشتوں کو تنگ کرتی ہے. یہ اس کا باطن ہے. یتیم کا مال کھانے کا باطن کیا ہے؟ کہ انسان آگ کھا رہا ہے. انہم یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ در حقیقت آگ کھا رہا ہوتا ہے. آیت اللہ حسن زادہ عملی کہتے ہیں آپ یہ پڑھتے ہیں یا سنتے سناتے ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں. انہیں نظر آتا تھا. غیبت کرتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا. یہ حقیقت عمل ہے، حقیقت عمل. آپ جاننا چاہتے ہیں نظر حرام کا کیا حقیقت ہے؟ اگر حرام نگاہ کی جائے، روایت میں آیا ہے کہ النظر سہم من سہام ابلیس. ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے حرام نگاہ. آیت اللہ ناصری بہت بزرگ شخصیت، بہت بڑے عارف، کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں. انہوں نے کتاب، ایک ان کے دروس کا مجموعہ ہے جس میں شرح خطبہ امام علی علیہ السلام ہے، خطبہ متقیان کی شرح. اس میں انہوں نے یہ قصہ لکھا ہے. ایک شخص، ایک قافلہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے گیا تو اپنے ہوٹل میں سب بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پر بھی ظاہر سرا میں جہاں پر بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے اپنے دوست سے کہا ذرا سائڈ پہ آنا، میں نے تم سے بات کرنی ہے. اس نے کہا کیا بات ہے؟ یہیں کر دو. کہا نہیں، تم ذرا سائڈ پہ آؤ، میں نے تم سے بات کرنی ہے. میں نے ایک خواب دیکھا ہے. اس نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ سب کے سامنے بیان کرو. اس نے کہا نہیں، سب کے سامنے بیان کرنے والا نہیں ہے. جب اس نے اصرار کیا تو اس نے بیان کیا. اس نے کہا میں نے دیکھا کہ تم، خواب میں دیکھا کہ تم حرم امام حسین علیہ السلام گئے ہو اور امام حسین علیہ السلام کی زری کے سامنے گئے. امام اپنی زری میں اندر تشریف فرماتے ہیں. امام جب اپنی زری میں اندر تشریف فرماتے، تم سامنے سے آئے امام کی طرف اور امام کو ایک تیر مارا. کہا پھر تم دوسری طرف گئے، پھر ایک اور تیر مارا، پھر ایک اور طرف گئے، پھر ایک اور تیر مارا. اس بندے نے سنا، روتا ہوا اٹھ کے بھاگ گیا. باقی سارے ملامت کرنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح کا خواب تو نے سنایا ایسے؟ اگر دیکھا بھی تھا تو کیا ضرورت تھی سنانے کی؟ اس نے کہا میں نہیں سنانا چاہتا تھا، اس نے اصرار کیا تھا کہ میں سناؤں، اس نے اصرار کیا تھا. خیر
اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو کہاں پہنچے؟ حرم امام حسین علیہ السلام میں. رو رہا ہوگا، آنکھیں سرخ ہو چکی ہوں گی. ایک مرتبہ یہ دوست اس کے پاس گیا، اس نے کہا بتا میں نے ایسا خواب کیوں دیکھا ہے؟ کہا میں جب زیارت کے لیے آیا تھا نا امام کی، تو میں زیارت کر رہا تھا، ذریح کی دوسری طرف ایک خاتون کھڑی تھی، میں نے درمیان سے اسے دیکھا، یہ پہلا تیر تھا جو میں نے مولا کو مارا تھا. وہ دوسری طرف گئی، میں دوسری طرف سے گیا، پھر اسے دیکھا، یہ دوسرا تیر تھا. ہم سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا، جب ہم حرام دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ممکن ہے ایک بچی پردہ نہ کرے، حجاب نہ کرے تو جناب زینب گریہ کرتی ہو. ہم لڑکے خدا نہ کرے، لڑکی بھی اسی طرح سے نامحرم کو دیکھ رہے ہوں تو امام زمانہ علیہ السلام گریہ کرتے ہوں. واقعاً کوئی بات نہیں ہے اگر وہ گریہ کریں. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے رلایا ہے، آج ہم اپنے آقا کو رلائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم انہیں ماننے والے ہیں، ان کے در کے سوالی ہیں ہم لوگ. ہماری طرف سے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. یہ جو ہم زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ، اس السلام علیکہ کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء نے بیان کیا ہے. انہوں نے کہا اس السلام علیکہ کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلے زمانے میں عرب ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے تھے، خیمے میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگ بعض اوقات اپنی دشمنی پوری کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ جاتے ساتھ ہی وہ اپنے دشمن کو قتل کر دیتے تھے. پھر ان میں یہ رواج پیدا ہوا جو اسلام نے باقی رکھا، وہ کیا کہ خیمے میں داخل ہوگے تو سلام کرو گے، یعنی تم سب میری طرف سے سلامتی میں، میں کسی کو قتل نہیں کروں گا، یعنی میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. تو شفاء الصدور ایک کتاب ہے، اس کے مؤلف انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یعنی مولا میں کوشش کروں گا میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ نہ پہنچے. اگر ہم لوگ اپنے آپ کی اصلاح نہیں کریں گے، ممکن ہے ہمارے آقا و مولا کو ہماری وجہ سے تکلیف پہنچے. ایک قصہ بیان کرتا ہوں اور پھر اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں. ایک شخص تھا حمید، تہران میں کسی جگہ پر پڑھتا تھا. وہ ایک بری عادت میں مبتلا تھا، شراب پیا کرتا تھا. ایک مرتبہ سارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جا رہے تھے قوم زیارت کے لیے، تو وہ بھی گیا ان کے ساتھ یونیورسٹی کی طرف سے. جب زیارت وغیرہ کر لی تو آیت اللہ بہجت سے ان کی ملاقات تھی. آیت اللہ بہجت سب سے اچھی طرح سے ملے، اس سے کوئی بہت اچھی طرح نہیں ملے. اس نے اپنے آپ سے بات کرنا شروع کی. اس نے کہا لگتا ہے آیت اللہ بہجت نے تیری حقیقت دیکھی ہے، تیری حقیقت دیکھ لی ہے، تو فلاں گناہ کرتا ہے. متاثر ہوا، توبہ کی، سچی توبہ. سچی توبہ کے 3 عنصر ہیں. ایک، اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی. اپنے کیے پہ فخر کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اس پہ فخر تھوڑی کیا جاتا ہے، وہ ایک اور گناہ ہے. پہلے تو ایک برا کام کیا جائے پھر اس پہ فخر کیا جائے. جوان بعض اوقات فخر سے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں میں نے تو فلاں کام کیا ہوا ہے. او بھائی، ایک تو غلط کام تھا، اوپر سے فخر اس پہ، وہ ایک اور غلط کام ہے. یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. خیر، پہلے کیا ہے کہ انسان کو شرمندگی ہو. دوسرا یہ ہے کہ مصمم ارادہ کرے دوبارہ نہیں کروں گا. تیسرا یہ ہے کہ اصلاح کرے. اگر نماز چھوڑی تھی تو اس کی قضا کرے، اگر روزہ رہتا ہے تو اس کی قضا کرے. اگر روزہ رہتا ہے اس کی اصلاح کرے. جو بھی کسی کے پیسے واپس کرنے واپس کریں، اس سے پہلے کوئی توبہ نہیں ہوگی. وہ کون سی توبہ ہے جس میں دوسرے کا مال رکھا ہوا ہے، اینٹا ہوا ہے، کھایا ہوا ہے اور کہہ رہے جی میں توبہ کرتا ہوں؟ یہ کون سی توبہ ہے؟ تو کم از کم یہ 3 عنصر تو ہونے چاہیے قبولیت توبہ کے لیے. قبولیت توبہ. امام کے خطبہ پڑھیے، انہوں نے کہا کمال توبہ کیا ہوتی ہے؟ آپ اس قدر مشقتیں اٹھائیں کہ جسم میں، جلد اور ہڈیوں کے درمیان میں جو گوشت ہے وہ پگھل جائے. کون اس طرح کی توبہ کر سکتا ہے ہم میں سے؟ بہت مشکل کام ہے. تو کیا اسی لیے روایات میں اب گناہ ہی نہ کرو. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام پہ. تو اس نے توبہ کی، سچی توبہ. کیا کیا؟ جا کے اس نے جو بھی اس کے
پاس چیزیں تھیں گناہ کے لیے، شراب خور تھا، وہ سب ضائع کر دی، توڑ دی، پھینک دی، ضائع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر سے ایک گروہ جا رہا تھا زیارت کے لیے قوم، اس نے کہا میں نے بھی جانا ہے۔ اس سے کہا نہیں، تمہارا کوٹا پورا ہو گیا، تم جا چکے ہو، اب دوسروں کی باری ہے۔ جب اس نے بہت اصرار کیا تو اس دفعہ اسے لے گئے دوبارہ۔ جب لے گئے اس دفعہ اگر بہجت کے پاس گئے تو سب آگے جا رہے تھے، یہ خود دروازے کے پاس چھپ رہا تھا، دروازے کے پاس چھپ رہا تھا۔ ابھی چھپ ہی رہا تھا کہ آواز آئی، حمید حمید، آیت اللہ بہجت بلا رہے ہیں۔ یہ پاس گیا، بڑی اچھی طرح سے ملے، اس کے کان میں کہا 1 مہینہ ہو گیا ہے، تمہارا آقا تم سے خوش ہے، تم سے خوش ہے، میں ٹھیک کام کروں وہ خوش ہوں گے، میں غلط کام کروں ممکن ہے گریا کریں۔ فرق نہیں پڑتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لڑکیوں کی ذمہ داری اور طرح سے ہوتی ہے، لڑکوں کی ذمہ داری دینداری کرنی ہے، بس دین نے جو بتایا وہ کرنا ہے بس۔ اور یہ اس طرح کی باتوں کی طرف کبھی توجہ نہ کیا کرے۔ وہ زمانے گئے جس میں حجاب ہوتا تھا فلاں، کیوں آج اللہ تعالیٰ کوئی اور اللہ تعالیٰ ہے؟ صرف اتنی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کرو میں کروں، بس مجھے کیا حکمت ہے اس کا، کیا اس میں وہ ہے، ہم مجھے نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا مجھے اتنا پتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کرو، بس کر رہا ہوں۔ یہ کافی نہیں ہے یہ جواب؟ کیا حکمتیں بھی بیان ہو سکتی ہیں، قرآن نے حدیث نے بیان کی۔ بہرحال فی الوقت اس کی گنجائش نہیں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خدا محبت کرے گا انشاءاللہ، محسوس کریں مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ جہاں سہیلیاں حجاب نہ کر رہی ہوں، رشتہ دار حجاب نہ کر رہے ہوں، خصوصاً فرض کریں کسی شادی میں، کس قدر مشکل ہے۔ وہاں ایک بیچاری جوان بچی حجاب کر رہی ہو تو سارے بولیں گے یہ کیا کر دیا تم نے، فلاں کیا، اس کو ملامت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ ڈٹی رہے، ہمیں کیا پتہ خدا کیا دے گا۔ اگر وہ ڈٹ جائے کہ نہیں میں خدا کی نافرمانی نہیں کروں گی، ہمیں کیا پتہ خدا کیا دے گا۔ آغا رجب علی خیاط کے بارے میں ہے، ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے حجرے میں، تو کوئی بچی تھی، جوان لڑکی تھی، خاتون تھی، وہ گھر سے بھاگی ہوئی تھی، پناہ لے رہی تھی، تو ان کے پاس آئی پناہ لینے کے لیے۔ بالآخر شیطان ہے، انسانوں پر غالب آتا ہے، شیطان نے انہیں وسوسہ کیا تو انہوں نے اپنے آپ سے بات کی، انہوں نے کہا رجب علی خدا تمہارے بڑے امتحان لیتا ہے، آج تم گناہ میں مبتلا نہ ہو، دیکھو خدا تمہیں کیا دیتا ہے۔ یعنی خدا ہمیشہ تمہیں دیکھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، آج دیکھو تم یہ نہیں کرو گے تو خدا کیا کرے گا۔ کیسی خوبصورت، تو کر کے تو دیکھیں، ہم لوگ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر کے تو دیکھیں۔ آیت اللہ بہجت نے کہا ہم نے اتنے گناہ کیے پورے وجود کے ساتھ اور پھر وہ اتنی نعمتیں نازل کرتا رہا، اگر ہم اس کی اطاعت کرتے ہوتے تو وہ کیا کرتا۔ ہم نے پورے وجود سے گناہ کیے، وہ نعمتیں نازل کرتا رہا، اگر ہم نے نیک کام کیے ہوتے تو وہ کیا کرتا۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو کیسے پاکیزگی، کیسے یہ سارے صفات، اچھائیاں جو ہیں، اخلاق، اچھی چیزیں، یہ ہمارے وجود کا حصہ بنتی ہیں جب ہم انہیں بار بار انجام دیتے ہیں۔ ایک عمل کو بار بار انجام دیا جائے، وہ صفت کی شکل میں آپ کے وجود میں داخل ہوتا ہے، اچھا یا برا فرق نہیں پڑتا۔ خیانت بار بار کوئی شخص کرے تو خیانت ایک حقیقت کی شکل میں، ایک میٹا فزیکل ریالٹی میں کی شکل میں میرے وجود میں آ جائے گا۔ جو میری حقیقت ہے وہ بھی فزیکل تو نہیں ہے، صرف 2 قسم کی ڈائمینشنز ہیں میری، ایک میری روح اور ایک میرا جسم۔ میرا جسم فزیکل ہے، میری روح تو فزیکل نہیں ہے۔ میری روح کی جگہ ہے یہ تمام صفات۔ جو شخص بہادر ہوتا ہے اس کا جسم بہادر ہوتا ہے کیا؟ آج تک آپ نے کوئی دیکھا ہے جس کا جسم بہادر ہو؟ جو عالم ہے اس کو بہت زیادہ علم ہے، اس کے جسم میں علم ہوتا ہے کیا؟ جو متقی ہے کیا اس کا جسم متقی ہوتا ہے؟ جو سخی ہے کیا اس کا جسم سخی ہوتا ہے؟ ان میں سے کوئی بھی صفت ایسی نہیں ہے جو جسم کی ہو، ان میں سے کوئی بھی صفت ہے۔ جو شخص جھوٹا ہوتا ہے کیا اس کا جسم ہوتا ہے جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے؟ نہیں،
اس کی روح میں جھوٹ ہوتا ہے، اس کے جسم سے عیاں ہوتا ہے. اس طرح سے ہے. تو یہ ساری کی ساری صفات، چونکہ میری روح ایک مادی چیز نہیں ہے، میٹافزیکل ریالٹی ہے، غیر مادی ریالٹی ہے. یہ جو حقائق ہیں، صفات حقائق ہیں، یہ میری روح میں داخل ہو جاتی ہیں. یہ میری روح. اچھا، پھر میری پرسنالٹی ان سے بنتی ہے. میری پرسنالٹی دیکھیں ہم لوگ کتنے بہرحال کمزور لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں میری پرسنالٹی شاید میرے ہیئر سٹائل سے بنتی ہے، یا میرے کپڑوں سے بنتی ہے، یا فلاں چیز سے. نہیں، میری پرسنالٹی میری روح میں بنتی ہے، اس میں بنتی ہے. فرض کریں ایک صاحب کو آپ دیکھیں جو بہت صاف ستھرا لباس پہنتے ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کی پرسنالٹی میں یہ چیز ہے کہ صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں. حقیقت میں ان کے جسم کی یہ صفت نہیں ہے، صاف ستھرا رہنے کی خواہش ان کی روح کی ہے. اور جسم میں کپڑے وہ جب پہنتے ہیں تو صاف ستھرے پہنتے ہیں. یعنی ان کی روح میں نظافت ہے، ان کی روح میں نقاوت ہے، پاکیزگی ہے، صفائی ہے. اس طرح سے یہ ساری کی ساری صفات. اور ہم لوگ بیچارے، ہم لوگ جو ہے وہ اپنی جسموں کو ہی سنوارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. روح کو کس نے سنوارا؟ وہ زیادہ اہم ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ وسلم. تو میں کل جو بات کر رہا تھا، یہ ساری باتیں اس لیے کی ہیں، یا بہرحال یہ بات کہ یہ حقائق ہماری روح میں داخل ہوتے ہیں، یہ اس لیے کی ہے کہ کل کی بات میں ایک ابہام اگر باقی رہ گیا تو وہ میں بتاؤں. وہ یہ کہ قرآن ایک حقیقت ہے. حقیقت اس کے علاوہ جو ہمارے گھروں میں وجود کتبی کی شکل میں، اس کے علاوہ ایک حقیقت ہے، وہ میری روح میں آ سکتی ہے. وہ حقیقت، وہ ایک میٹافزیکل ریالٹی میری روح میں آ سکتی ہے. کب آئے گی؟ جب میں قرآن کے مطابق عمل کروں گا. جو شخص قرآن کے مطابق عمل کرتا رہے گا. آیت اللہ حسن زادہ آمولی کی طرف منسوب ہے، انہوں نے آیت اللہ جو میں نے دیکھا ایک جگہ پر لکھا ہوا، وہ یہ کہ انہوں نے آغا محمد حسین طباطبائی کے بارے میں کہا کہ وہ مقام سورہ والعصر پہ تھے. کیا مطلب مقام سورہ والعصر پہ تھے؟ وہ جو سورہ والعصر میں جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں، شاید یہ بیان ہو رہا، وہ جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں ان کے وجود میں موجود تھی. الذین آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی ایک ایسی شخصیت جس کے وجود میں ایمان بھی تھا، وہ عمل صالح بھی کرتے تھے، وہ تواصی حق بھی کرتے تھے، تواصی صبر بھی کرتے تھے. تو چونکہ وہ مسلسل یہ کام کرتے رہے، اس سورہ پر عمل کرتے رہے، وہ اتنی حیثیت سے ان کے وجود میں قرآن آ گیا. ہمارے بھی ایسا ہو سکتا ہے، قرآن ہمارے وجود میں آ سکتا ہے. حضور کے قلب پہ کیا نازل ہوا تھا؟ حضور کے قلب پہ ساؤنڈ ویوز نہیں نازل ہوئی تھی. دیکھیں، قلب انسانی یعنی روح انسانی ساؤنڈ ویوز کی جگہ نہیں ہے. وہ تو کان ہیں جو ساؤنڈ ویوز کو ریسیو کرتے ہیں. ساؤنڈ ویوز فزیکل ہوتی ہیں، مادی ہوتی ہیں. یہ کان مادی چیزوں کو سنتے ہیں. یہ بھی ایسا نہیں ہر آواز مادی کو سنتے ہیں. ایک خاص فریکوینسی ہے، اس میں سنی جاتی ہے، اس کے علاوہ نہیں سن سکتے ہم لوگ بھی. تو وہ کیا تھا؟ حضور کے دل پہ قرآن نازل ہوا تھا، حضور کے کانوں پر نہیں. اگر کانوں پہ نازل ہوتا تو جو پاس بیٹھے تھے وہ سن لیتے. ان کا سوال کرنا کہ حضور بتائیے کیا وحی نازل ہوئی ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ نہیں سن رہے تھے، حضور سن رہے تھے. کس طرح سے؟ ایسے نہیں کہ وہ فریکوینسی حضور جو ہے وہ بڑی لو فریکوینسی کو بھی سن سکتے تھے، نہ. یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے. نبی کی طاقتیں ایسی ہوتی ہیں، اولیاء کی طاقتیں ایسی ہوتی ہیں، انبیاء کی طاقتیں، ائمہ کی طاقتیں ایسی ہوتی ہیں. بغیر دلیل کے نہیں کہہ رہا ہوں. وہ جو چونٹی جا رہی تھی اور سلیمان کا لشکر آ رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ دیکھو ذرا اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ دے. وہاں پر دو دقتیں ہیں. ایک یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ فقط یہ کہ اس کی بولی جانتے تھے، بلکہ یہ بھی کہ وہ باریک سی آواز بھی سننے پہ قادر تھے. اس نے کوئی اونچی آواز میں تو نہیں کہا تھا، اس نے کوئی سپیکرز پہ تو نہیں کہا تھا، لیکن نبی خدا تھے تو سن سکتے تھے. درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ وسلم.
تو حضور کے دل پہ نازل ہوتی تھی وحی، اور پھر حضور کو الفاظ بھی سکھائے جاتے تھے. خداوند متعال الفاظ بھی بتاتا تھا کہ آپ نے وہ جو ہم نے آپ کے دل پہ نازل کیا ہے کن الفاظ میں بیان کرنے. الفاظ بھی خدا کے تھے اور پیغام بھی خدا کا تھا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ الفاظ خود حضور کے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جو حقیقت تھی وہ خداوند متعال کی طرف سے. نہیں، اصل ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ الفاظ بھی خدا کے تھے اور حقیقت بھی خدا ہی کی طرف سے. اور اتنی عجیب کیفیت ہوتی تھی اس کی کہ بعض اوقات اگر اونٹ پہ سوار ہوتے تھے اور وحی نازل ہو جائے تو اونٹ بیٹھ جاتا تھا. یہ تو معمولی بات ہے. حقیقت قرآن نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتا. سوچئے کیا عظمت ہے دل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. خداوند متعال سے قرآن کو لینا اور لوگوں تک پہنچانا کوئی معمولی بات ہے. قرآن میں ذکر ہے حضرت موسیٰ کا قصہ. دیکھیے حضور کے بارے میں بھی ہے. اللہ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. حضور کو بھی ایسے نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوتا تھا، پسینے آتے تھے بعض اوقات، خصوصاً جس وقت خدا ڈائریکٹ بات کرتا تھا. 3 طرح سے خداوند متعال بات کرتا ہے، میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا آئندہ. جب خدا ڈائریکٹلی بات کرتا تھا، مستقیماً مباشراً بات کرتا تھا، تو حضور کی حالت عام نہیں رہتی تھی، معمولی نہیں رہتی تھی. خدا کسی سے بات کرے اور وہ خدا کی معرفت بھی رکھتا ہو. دیکھیے فرض کریں میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوں اور آیت اللہ خامنائی آ جاتے ہیں، آیت اللہ سیستانی آ جاتے ہیں، آغا بہجت آ جاتے ہیں، آغا قاضی طباطبائی آ جاتے ہیں. ان کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں کر سکوں گا. ایک ہیبت محسوس ہو رہی ہوگی اس ولایت کی وجہ سے جو ان لوگوں کو ہے، اس پاکیزگی کی وجہ سے جو ان لوگوں کے پاس ہے. تو آپ سوچیں خدا سے بات کرتے وقت کیا حال ہوتا ہوگا. ہمارے ایک استاد تھے، وہ قرآن کی آیت کے بارے میں بات کر رہے تھے. بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی سے بات کرنا اچھا لگے تو انسان لمبی لمبی باتیں کرتا ہے، لیکن اگر بات کرنا اچھا نہ لگ رہا ہو تو چھوٹا سا جواب دیا اور بس. اگر کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا وہ بات کرنے کی کوشش کرے، آپ چھوٹا سا جواب دے کے خاموش ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. بس اگر اچھا لگ رہا ہو تو لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں. تو قرآن میں ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ وہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہی عصایا اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی، یہ میرا عصا ہے، کبھی اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، کبھی میں اپنے جو غنم ہیں، یہ جو بھیڑ بکریاں انہیں چراتا ہوں اس کے ذریعے سے. کیا اتنا کہہ دینا کافی نہیں تھا یہ میرا عصا ہے؟ کافی نہیں تھا کیا؟ یہ کیوں لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں؟ جواب کیوں لمبا دیا جائے؟ اس لیے کہ خدا سے بات کرنے میں لذت حاصل ہو رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے بات کرنا، تو لمبی لمبی باتیں. تو ہمارے استاد کہتے ہیں چلو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ لمبی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ بات کرنا اچھا لگ رہا ہے. وہ خدا کیوں پوچھ رہا ہے کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ خدا کیوں پوچھ رہا ہے کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، خود جواب دے رہے تھے. انہوں نے فرمایا جس وقت وحی نازل ہوئی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، تو ایک ایسی چیز نہیں تھی جو کانوں سے سنی جاتی ہے، ایک ایسی چیز تھی جسے پورے وجود سے محسوس کر رہے تھے اپنی روح کے ذریعے سے. اور جب خدا سے بات ہوئی تو پھر اس وقت وہ عظمت خدا کی درک کر رہے تھے. ایک ایسی کیفیت ہوئی جو اس میں وہ ہیبت خدا کی عظمت محسوس کر رہے تھے. خدا نے اس خاطر کہ انہیں تھوڑی سی آرامش ملے، یہ تھوڑا سا ایزی ہو جائیں، نارمل ہو جائیں، خدا نے ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا شروع کی جو ان کے آس پاس تھی، جس سے انس رکھتے تھے. تو ان چیزوں میں سب سے زیادہ انس کس سے تھا؟ اسی عصا سے جو ہاتھ میں رہتا تھا. خدا نے کہا اس بارے میں بات کرتے ہیں تاکہ انہیں تھوڑا سا سکون ملے، آرام ملے.
معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ اسی لیے آغا قاضی طباطبائی جس وقت قرآن پڑھتے تھے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، قبلہ رخ ہو کے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ اس طرح قرآن پڑھتے تھے۔ شاید مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن شاید حکمت یہ ہو کہ روایت میں ہے جب آپ کا دل کرے کہ خدا آپ سے بات کرے تو قرآن اٹھا لیجیے، اور جب آپ کا دل کرے خدا سے بات کرنے کا تو نماز پڑھ لیجیے۔ تو وہ محسوس کرتے ہوں گے کہ میں پروردگار کی بات سن رہا ہوں۔ تو آپ تصور کریں میں بیٹھا ہوا ہوں کرسی پہ اور ایک بہت نیک عالم دین آ کے مجھ سے بات کرنا شروع ہو جائے، تو ادب یہ ہے کہ میں کھڑے ہو کے ان کی بات سنوں۔ شاید ایسا سوچتے ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں ہم لوگ بھی ایسا کریں اور ہم لوگ بھی ایسے نہیں، ہمیں اجازت دی ہے بیٹھ کے پڑھیں، خصوصاً جو سن رسیدہ ہیں، لیکن بہرحال توجہ سے پڑھنا، شوق سے پڑھنا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا۔ آیت اللہ بہجت ایک شخص، اس سے میں نے خود سنا، ایک دن بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس دن ان کا دل نہیں کر رہا تھا قرآن کی تلاوت کرنے کا، تو انہوں نے تھوڑا سا پڑھا، شاید لیٹ کے پڑھا یا کس طرح سے، مجھے وہ اب یاد نہیں ہے، تو اس طرح سے انہوں نے تلاوت کی اور چلے گئے۔ جب صبح درس تھا، درس میں کھڑے ہوئے تھے تو آیت اللہ بہجت آ رہے تھے، تو وہ ان کے استقبال کے لیے دروازے پہ کھڑے تھے۔ جیسے ہی آیت اللہ بہجت دروازے پہ کھڑے ہوئے، جب پہنچے تو یہاں سے ہاتھ پکڑا، انہوں نے خود بتایا، انہوں نے کہا ہاتھ پکڑا